اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن آیاتہ ان خلقکم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون ومن آیاتہ خلق السماوات والارض واختلاف السنتکم والوانکم ان فی ذلک لآیات للعالمین ومن آیاتہ منامکم باللیل والنہار وابتغاؤکم من فضلہ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون ومن آیاتہ یریکم البرق خوفا وطمعا وینزل من السماء فیحیی بہ الارض بعد موتها ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون ومن آیاتہ ان تقوم السماء والارض بامرہ ثم اذا دعاکم دعاه من الارض اذ انتم تخرجون وله من فی السماوات والارض کل له قانتون وهو الذی یبدأ الخلق ثم یعیدہ وهو اہون علیہ وله المثل الاعلی فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم ضرب لکم مثلا من انفسکم هل لکم من ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم فانتم فیہ سواء تخافونہم کخیفتکم انفسکم کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم بغیر علم فمن یہدی من اضل اللہ وما لهم من ناصرین فاقم وجهک للدین حنیفا فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون منیبون الیہ واتقوا واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین۔ اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر اب انسان بن کر چلتے پھرتے پھیل رہے، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہاری ہی جنس سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان سے آرام پاؤ۔ اس نے تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی قائم کر دی۔ یقیناً غور و فکر کرنے والے کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش اور تمام زبانوں اور رنگتوں کا اختلاف بھی ہے۔ دانش مندوں کے لیے اس میں یقیناً بڑی نشانیاں ہیں۔ اور بھی اس کی قدرت کی نشانی تمہاری راتوں اور دن کی نیند میں ہے، اور اس کے فضل یعنی روزی کو تمہارا تلاش کرنا بھی ہے۔ جو لوگ کان لگا کر سنتے ہیں، سننے کے عادی ہیں، ان کے لیے ان میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ اور اس کے نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ تمہیں ڈرانے اور امیدوار بنانے کے لیے بجلیاں دکھاتا ہے اور آسمان سے بارش برساتا ہے اور اس سے مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے۔ اس میں بھی عقل مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اس کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ آسمان و زمین اس کے حکم سے قائم ہے۔ پھر جب وہ تمہیں آواز دے گا، صرف ایک بار کی آواز کے ساتھ ہی تم سب زمین سے نکل آؤ گے، اور زمین و آسمان کی ہر چیز اسی کی ملکیت ہے، اور ہر ایک اسی کی فرمان کے ماتحت ہے۔ وہی ہے جو اول بار مخلوق کو پیدا کرتا ہے، پھر سے دوبارہ پیدا کرے گا، اور یہ تو اس پر بہت آسان ہے۔ اس کی بہترین اور اعلیٰ صفت ہے آسمانوں میں اور زمین میں بھی، اور وہی غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ تم اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ایک مثال خود تمہاری ہی بیان فرمائی۔ جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے، کیا اس میں تمہارے غلاموں میں سے بھی کوئی تمہارا شریک ہے کہ تم اور وہ اس میں برابر درجے کے ہو؟ تم ان کا ایسا خطرہ رکھتے ہو جیسا خود اپنوں کا؟ ہم عقل رکھنے والوں کے لیے اس طرح کھول کھول کر آیتیں بیان کر دیتے ہیں۔ بلکہ بات یہ ہے کہ یہ ظالم تو بغیر علم کے خواہش پرستی کر رہے ہیں۔ اسے کون راہ دکھائے گا جسے اللہ تعالیٰ ہٹا دے؟ ان کا ایک بھی مددگار نہیں۔ بس آپ ایک سو ہو کر اپنا منہ دین کی طرف کر لیجئے، اور اللہ تعالیٰ کی وہ فطرت جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ کے بنائے کو بدلنا نہیں، یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔ لوگوں اللہ کی طرف رجوع ہو کر اس سے ڈرتے رہو، نماز کو قائم کرو اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ۔ ومن آیاتہ ان خلقکم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر اب انسان بن کر چلتے پھرتے پھیل رہے ہو۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اس کو بیان فرما دیا ہے کہ پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کی جو پیدائش کی اللہ رب العالمین نے، جو انہیں پیدا کیا، جو انہیں بنایا، تو
کھنکھناتی ہوئی گارے کی جو مٹی ہے اس سے اللہ رب العالمین نے ان کو بنایا، اور بنانے کے بعد اللہ رب العالمین نے اپنے قدرت کاملہ سے ان کے جسم میں روح پھونکی، اور اس کے بعد وہ ایک مدت تک کہ جب تک کہ اللہ کی مشیت تھی جنت میں رہے، اور اس کے بعد اس دنیا میں آئے۔ ہم سب انہی کی اولاد ہیں، یعنی ہماری اصل یہ ہے کہ اللہ نے ہم کو مٹی سے پیدا کیا، اصل یہ ہے۔ لیکن اللہ نے ہم کو مٹی سے پیدا کیا، اور آج اگر ہم اپنے وجود کے اوپر غور کرتے ہیں تو بڑی حیرت رہتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو مٹی سے بنایا، اور اس کے بعد ہم زمین پر چل پھر رہے ہیں، اپنا کام کاج کر رہے ہیں، اور ہماری جو خصوصیت ہے اللہ رب العالمین نے کتنی زبردست رکھی ہے۔ تو خود اپنے وجود پر اب جب آدمی غور کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جب ہماری بنیاد مٹی رکھی ہے، اور اس کے بعد جب ہم کو مٹی سے بنانے کے بعد اتنا زبردست بنا دیا، شعور، فکر و سوچ، صلاحیت، تمام چیزیں دے دی اللہ رب العالمین نے، یعنی اتنی خوبیاں دے دی کہ آدمی غور کرے تو حیرت زدہ رہ جائے کہ اللہ نے اتنا رحم کیا، اتنا کرم کیا۔ اس کی نشانیاں مسلسل اللہ رب العالمین نے توحید کی دلیلیں دی ہے کہ آدمی کسی ایک چیز پر اگر اس میں غور کرے گا تو خود بخود اس کے دل سے ہی آواز نکلے گی کہ تمام تعریف کے لائق، عبادت کے لائق، تمام کے تمام اس بڑائی کے لائق صرف اللہ کے ساتھ ہے۔ صرف اللہ نے ارشاد فرمایا اس کی نشانیوں میں سے تمہاری ہی جنس میں سے بیویاں پیدا کی، یہ اللہ کی ایک نشانی ہے۔ آدمی ذرا سا غور کرے کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا جوڑا بنایا، ہر چیز کا، کوئی چیز بے جوڑ نہیں ہے۔ تدبر کرتے جائے، ہمارا جو جوڑا اللہ رب العالمین نے بنایا ہے تو ہماری ہی جنس سے بنایا، یعنی کوئی اور مخلوق کو ہمارا جوڑا نہیں بنایا۔ اس کے اندر سوچ ہے، سمجھ ہے، صلاحیتیں بالکل ہماری طرح ہے۔ سب سے پہلا انعام اور احسان، اگر یہ ہماری نسل سے نہیں ہوتا، ہمارا جوڑا یا ہماری ضرورت کی چیزیں پیدا کرنے والی ہماری نسل سے نہیں ہوتی تو کتنے مسائل ہوتے، اس کا اندازہ ہی آدمی نہیں کر سکتا ہے، سوچ ہی نہیں سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی اور نسل میں ڈال دیتا کہ اس سے جوڑا ہے آدمی کا۔ تو بیوی سے وہ تمام چیزیں جو اس کو حاصل ہوتی ہے سب سے محروم ہو جاتا ہے، ہر چیز سے۔ اور ہمارے یہاں جو آدمی جب بلوغت کی اور جوانی کی عمر کو منزل کو پہنچتا ہے تو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے تمہاری جنس سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان سے آرام پاؤ۔ ہر قسم کا سکون، ہر قسم کا آرام آدمی اگر غور کریں تو جیسا بیوی سے حاصل کرتا ہے کسی سے نہیں حاصل کر پاتا، کیونکہ اگر وہ بیمار ہے اس کی تیمارداری کے لیے اگر ملازم رکھ لیا جائے، اور اگر اس کو دست وغیرہ ہو جائے، غلاظت نکل جائے، تو اس کو صاف کرتے ہوئے جو رویہ وہ اختیار کرتا ہے، اور اگر مجبور ہو، سامنے والا بول نہیں سکتا ہے تو پھر اس کا رویہ الگ ہوتا ہے۔ لیکن بیوی جس اپنائیت اور محبت کے ساتھ، جس خلوص کے ساتھ اور جس طرح کرتی ہے یہ تمام کے تمام خدمات، اس کی بیماری اگر ذرا سا معلوم ہو جائے کہ سر میں درد ہے، تکلیف ہے، تو رات بھر سوئے گی نہیں۔ اتنا ہم مزاج ہو جاتی ہے کہ شوہر اگر کھانا کھانے کے لیے بیٹھا ہے اس کو معلوم ہے کہ کب اس کا کھانا پورا ہوگا، کب اس کو پانی لگے گا، کب بہت ساری باتیں آدمی کو بولنا ہی نہیں پڑتی۔ اللہ رب العالمین نے اس کو ایسا بنایا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اس میں اور تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی رکھ دی، قائم کر دی۔ کیسی محبت اور انسیت ہوتی ہے میاں اور بیوی کے درمیان کہ یہ جوانی کے منزل میں آ کر کے ملتے ہیں، لیکن ایسی محبت ہوتی ہے کہ ایک مرحلہ ایسا آتا ہے ساری محبتوں پر یہ محبت غالب آ جاتی ہے۔ عورت کے دل میں اللہ تعالیٰ نے کیسی محبت ڈالی کہ وہ اپنے ماں باپ بھائی بہن سب کو چھوڑ کر کے آ جاتی ہے۔ اور اگر کوئی مرحلہ ہوتا ہے اس کے بھائی سے، اگر اس کے شوہر کا اختلاف ہو جائے اس کے باپ سے، تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے۔ عورت شوہر کا اپنے ماں باپ اور بھائی سے اختلاف ہوا تو اس کے ساتھ کھڑی رہتی ہے۔ پچھلے دنوں ایک تجربہ کیا گیا، تجربہ ایسا کیا گیا کہ خواتین کا ایک پروگرام لیا گیا۔ اس پروگرام میں خواتین میں سے کہا گیا ہے خاتون کو کیا پاؤ، اور بورڈ میں آپ ایسے 20-25 نام لکھو جو آپ کے انتہائی قریب، آپ سے جن کو بہت قربت ہے، انسیت ہے، محبت ہے، تعلق ہے، ایسے نام لکھو۔ اس نے لکھ دیے، کہا اب اس میں سے ایسا کرو کہ 5 نام کٹ کر دو۔ اس نے دوست و احباب جو گلی محلے کے سہیلیاں تھیں ان کے نام کٹ کیے۔ پھر اس کے بعد کہا کہ اور 5 نام کٹ کرو، پھر اس نے رشتہ داروں کے نام کٹ کرنا شروع کیے۔
ہوتے ہوتے ایسا ہوا، ایک موڑ ایسا آیا کہ اس میں ماں باپ بھائی بہن اور بیٹوں اور بیٹیوں کے نام رہے، تو کہا گیا اس میں سے اور 5 نام کٹ کرو۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے بھائی بہنوں کے نام کٹ کیے اور بیٹوں کے بھی نام اور ماں باپ کے بھی نام کٹ کر دیے۔ اب اس کے بعد جب کم کرتے کرتے تعداد یہاں تک پہنچی کہ ایک نام صرف باقی ہے، یعنی وہ تعلقات کے لوگوں کے نام کم کرتے کرتے اس موڑ تک پہنچے کہ اب صرف 2 یا 3 نام باقی رہ گئے، 2 نام۔ تو کہا ایک نام بیٹے کا تھا اور ایک شوہر کا، تو اس سے کہا گیا کہ آپ وہ نام کٹ کرو، یعنی بالکل ایسا نام جو تمہارے لیے سب سے لازمی ہے، ان ناموں میں سب سے زیادہ اہم جو تمہارے نزدیک ایسا تھا۔ تو اس نے بیٹے کا نام کٹ کر دیا بڑے جھجک کے ساتھ۔ جب اس سے سوال کیا گیا خاتون سے کہ تم نے بیٹے کا نام کیوں کٹ کیا، ماں باپ کا نام کٹ کیا، تو وہ کہتی ہے کہ نکاح کے بعد تم اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر کے چلی آئی، سب کو چھوڑ کر کے چلی آئی۔ ٹھیک ہے، بیٹا جو تھا میرا لگتے جگر ہے، بالکل صحیح بات ہے، اور اس کو کاٹتے وقت میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، بہت سارے رشتے تھے جو کانپ رہے تھے، لیکن ایک بات بتائیے کہ اس کی شادی ہو بڑا ہو، یہ بھی تو اپنی اہلیہ کو لے کر کے چلا جا سکتا ہے نا، نکل سکتا ہے نا، آخر میں کون بچے گا جس کے کاندھے پر میں سر رکھوں گی؟ جو میرا سہارا ہوگا وہ میرا شوہر ہوگا، اسی لیے آخری نام میں نے اسی کا بچا کر رکھا۔ آپ تصور کیجئے ایسے واقعات ہیں کہ اگر 80 سال کا کوئی بوڑھا اور 80 سال کی کوئی بوڑھی عورت، دونوں صاحب فراش ہیں، بستر پر لگے ہوئے ہیں اور دنیا کی تمام کے تمام رنگینیوں سے دور ہے، محروم ہے، لیکن اگر اس میں سے ایک کو کہا جائے کہ ایک کا ساتھ چھوڑ کر کے جا، دنیا کی تمام رنگینیاں اور محرومیت اس کو ملے گی، تو کیا ممکن ہے کہ بیوی یا شوہر چھوڑنا چاہے؟ یہ اللہ رب العالمین نے جو مودت، جو ان کے اندر محبت ڈال دی ہے، اللہ رب العالمین نے ڈالی ہے۔ یہ دیکھیے محبت کا جو معاملہ ہے، اپنائیت کا اور تعلق کا جو معاملہ ہے، یہ رب العالمین کی طرف سے رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کے نبی جن لوگوں کے درمیان مبعوث کیے گئے، ان لوگوں کا معاملہ یہ تھا کہ آپس میں اتنا اختلاف تھا، اتنا جھگڑا تھا کہ معمولی بات پر جنگیں ہوتی اور قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے وہ لوگ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ رب العالمین نے تم کو بھائی بھائی بنا دیا۔ اور کیسا بھائی بھائی بنایا کہ سارے رشتوں کو اپنے اس اخوت پر اور اس بھائی چارے پر قربان کر دیا۔ تو محبت کا یہ جو جذبہ ہے، یہ اللہ رب العالمین کا ایک انعام ہے جو اس نے تمہارے دل میں ڈالا تمہاری بیوی کے لیے، اور تمہاری بیوی کے دل میں ڈالا تمہارے لیے، جبکہ اس سے پہلے کوئی خونی تعلق اور رشتہ تمہارے درمیان نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ یقیناً غور و فکر کرنے کا والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالَمِينَ۔ اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے آسمان اور زمین کی پیدائش ہے۔ آسمان کے اوپر آدمی غور کرے، زمین کے اوپر غور کرے۔ اللہ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ آسمان کی طرف دیکھو، اس کے اوپر غور کرو، بار بار دیکھو، بار بار غور کرو۔ سورہ ملک میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ آپ بار بار غور کرو گے، اس میں کوئی نقص یا خامی نہیں پاؤ گے، تمہاری نظریں لوٹ آئے گی بار بار جب جب تدبر کرو گے، جب جب تمہارا تدبر، تمہارا غور و فکر ہو، اس کے اندر کوئی نقص نہیں نکال سکے گا۔ اللہ کا آسمان اللہ نے جیسا بنایا، اللہ کی زمین کتنا وسیع و عریض و آسمان ہے کہ اس کی وسعت کا اندازہ ہی نہیں ہے آدمی کو، اور زمین اللہ رب العالمین نے کیسی بنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تمہارے لیے نشانی ہے اس میں، اور زمین کی پیدائش اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کا اختلاف۔ کتنی زبانیں دنیا کے اندر آپ غور کرتے ہیں، کہاں سے آئی، کیسے وجود میں آئی؟ حیرت زدہ رہ جاتے ہیں لوگ غور کرتے ہیں۔ لاکھوں لوگوں کے درمیان ایک کھڑا ہوا ہے، تمل زبان بول لیتا ہے، ہم فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ اس کا علاقہ تمل کا ہے۔ اس نے زبان کھولی، اس نے صرف زبان کھولتا ہے اور تعارف دے دیتا ہے۔ ایک آدمی انگلش میں بولنے لگتا ہے، انگریز ہے، مراٹھی بولنے والا کا مراٹھا والا کا ہے، یعنی اس کی زبان اس کا پورا تعارف ہو جاتی ہے، کچھ نہ بھی بولے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ وہ کیا بول رہا ہے، لیکن یہ سمجھ میں آتا ہے کہاں کا بول رہا ہے۔ چائنیز بول رہا ہے مطلب چائنا کا ہے، اردو بول رہا ہے مطلب ایسے علاقے کا ہے جہاں اردو بولی جاتی ہے۔
ہندی بول رہا ہے جہاں ہندی کے علاقے کا ہے. تو زبان ایک تعارف ہوتی ہے، الگ الگ علاقے کے لوگوں کی بالکل الگ الگ زبانیں ہیں. اور صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے اتنی زبانیں بنائی ہیں اور اس کے ساتھ تمہارے رنگوں کا الگ ہونا. دنیا کے اندر انسانوں کو دیکھو، کتنے انسان اس دنیا کے اندر ہیں، لیکن سب کا رنگ الگ الگ ہے. افریقہ کے لوگوں کا رنگ الگ ہے، امریکہ کے لوگوں کا رنگ، یورپ کے لوگوں کا رنگ الگ ہے، عرب ممالک کے لوگوں کا رنگ الگ ہے، ایشیائی ممالک کے لوگوں کا رنگ الگ ہے. کہیں لوگ سانولے ہوتے ہیں، کہیں لوگ کالے ہوتے ہیں، کہیں بہت گورے ہوتے ہیں، کہیں درمیانی کلر کے ہوتے ہیں. الگ الگ چہرہ، الگ الگ شکل، الگ الگ اللہ رب العالمین نے بنایا. ذرا سا غور کیجئے، بے شمار انسان ہیں. اگر آدمی اتنا نہ غور کرے، صرف اتنا سوچے پوری دنیا میں تو اتنے انسان ہیں اربوں. صرف مالیگاؤں کے اندر اپنے جس شہر میں ہم رہتے ہیں اس علاقے میں غور کرے کہ کتنے لوگ ہیں، لاکھوں لوگ. لیکن کیا بالکل ایک جیسے دو لوگ آپ کو نظر آتے ہیں؟ بالکل ایک جیسے. اپنے گھر کے اندر کتنے لوگ ہیں؟ آپ کو ایک ڈھانچہ دے دیا جائے اور کہا کہ اس میں کسی دنیا کی تخلیق کرنے والے کو کہا جائے کہ اسی فریم میں، اسی ماڈل میں 100 الگ الگ بنانا ہے، کیا بنا سکے گا؟ اچھا ذرا بھی تبدیلی نہیں چاہیے، کان اسی جگہ چاہیے، ناک اسی جگہ چاہیے، آنکھ اسی جگہ، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. اب تبدیل کرو، کیا ممکن ہے؟ یہ کسی بنانے والے کے بغیر ہو گیا؟ اپنے اطراف کے اتنے انسانوں کو جب اللہ رب العالمین نے اتنے الگ الگ سانچے میں ڈھالا، آدمی جب صرف انسانوں کے چہرے پر نظر ڈالتا ہے، آسمان پر نظر ڈالتا ہے، زمین پر نظر ڈالتا ہے، اپنے گھر میں اپنی اہلیہ کی محبت پر نظر ڈالتا ہے، ساری چیزوں پر جب نظر ڈالاتا ہے، خود اپنے وجود پر کہ مٹی کا بنایا اور آدمی چلتا پھرتا ہے، تو بے ساختہ اس کا دل کہتا ہے کہ ایک اللہ ہے جس کی عبادت کرنا چاہیے. اور بھی اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں. تمہاری راتوں اور دن کی نیند. اگر آدمی کو نیند نہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ سکون، اطمینان، تھکان، ساری چیزیں نیند کی وجہ سے. ایک مرتبہ آدمی چند 2 گھنٹے سو لیتا ہے، دن بھر کی تھکاوٹ، ذہن کی کسل مندی سب کے سب ختم ہو جاتی ہے، بالکل فریش ہو کر اٹھتا ہے. بلکہ اگر کسی کو نیند نہ آئے تو ایک دم پریشان ہو جاتی ہے طبیعت. اور آدمی جیسا ہی سو کر کے اٹھتا ہے تو بظاہر اس کی باڈی سوئی بھی رہتی ہے، لیکن اٹھتا ہے تو بالکل تازہ دم ہوتا ہے. یعنی ایسا لگتا ہے نیند کی حالت میں اللہ رب العالمین جسم کے اندر چارجنگ ہوتی ہے، انرجی جمع ہوتی ہے. وہی جو رات کو بالکل تھک کر کے دن بھر کام کر کے پہنچا تھا، سوچا بھی نہیں کہ اب اس جسم کو دوبارہ بالکل تر و تازہ اور بالکل تن و مند کرنے کے لیے میں کیا کروں گا. اللہ رب العالمین نے نیند دی، وہ سویا اور سو کر کے اٹھا. اب سوئی حالت میں کیا کیا ہوتا رہا اس کے جسم میں، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اس کو کوئی خبر نہیں ہے. لیکن یہ دیکھ رہا ہے میں سو کر کے جب اٹھا تو سوتے وقت میری جو کیفیت تھی، کسل مندی تھی، تھکاوٹ تھی، توانائی بالکل کم ہو چکی تھی، بالکل جسم ٹوٹ رہا تھا، اب اپنے آپ پر قابو نہیں تھا. لیکن جب سو کر کے اٹھا تو اب ہر چیز کو قابو کرنے کا جذبہ ہے، اب ہر چیز کی طرف لپکنے کا جذبہ ہے. بالکل الٹ معاملہ ہو گیا. کیا تم غور نہیں کرتے؟ اس نیند کو ہٹا دو، ایک دن آپ کا 12 گھنٹہ کام میں گزر جائے، بس آپ کو سمجھ میں آئے گا 13واں 14واں گھنٹہ آپ سے حساب لینے لگے گا کہ اب کیا کیا جائے، اب کیسے کیا کروں. چائے تو پی لی 4 مرتبہ، بیٹھ تو لیا 4 مرتبہ، لیکن وہ تھکاوٹ جو جسم میں محسوس ہو رہی ہے، جو کسل مندی محسوس ہو رہی ہے، اس کا کون سا علاج کریں؟ اس کو کہاں لے جا کر کے رکھیں؟ اللہ رب العالمین نے ایک نیند دی، رب العالمین نے. اور اس نیند، اللہ تعالیٰ نے نیند کو نیند میں ہے. اور اس کے فضل یعنی روزی کو تمہارا تلاش کرنا، روزی کی تلاش. آپ دیکھیے دنیا کے انسانوں کو روزی کی تلاش کے لیے ہر آدمی میں اللہ رب العالمین نے صلاحیت دی ہے. بلکہ دنیا کی تمام مخلوقات کے اوپر آپ غور کیجئے. صبح جانور گھر سے نکل جاتے ہیں، کون ہے جو ان کے دماغ میں ڈال دیتا ہے کہ لہلاتے کھیتوں میں ہی تمہارے چڑیا تمہارے لیے خوراک ملے گی؟ کون ہے جو ندیوں کے اوپر چلتے اڑتے ہوئے پرندے کے دماغ میں یہ ڈال دیتا ہے کہ یہ تیرتی ہوئی مچھلیاں تیرا خوراک ہے؟ کون ہے وہ رب؟ کون ہے جو بے زبان اور بے عقل جانور ان کو نکال دیتا ہے؟ وہ برابر اپنے کھانے کی چیزوں کو ڈھونڈ لیتے ہیں، سونگ لیتے ہیں، ٹٹول لیتے ہیں اور پھر وہی کھاتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں کھاتے ہیں. گوشت خوروں کا کبھی آپ سبزی کھاتے ہوئے اور سبزی خوروں کو گوشت کھاتے ہوئے نہیں دیکھیں گے آپ. اور اس کے بعد انسان کے اوپر غور کیجیے، بیوقوف بھی ہوتا ہے تو اپنی روزی کے لیے ویسا ہی ہوتا ہے، بہت ذہین اور چالاک بھی ہوتا ہے تو ویسا ہی ہوتا ہے، لیکن جدوجہد اور کوشش اس کی ہمیشہ جاری رہتی ہے، ہمیشہ کوشش کرتا رہتا ہے. روزی کی تلاش میں یہ جذبہ ایسا ہے کہ خود اندر سے آدمی کو ابھارتا ہے، خود آدمی کو نکالتا ہے
کبھی کسی نام سے، بیوی اور بچوں کے نام سے، کبھی خواہشات کو پورا کرنے کے نام سے، کبھی گھر کے نام سے، کبھی سماج میں اپنے اسٹیٹس کو بڑا کرنے کے نام سے، کبھی اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے. اب گاڑی لینا ہے تو زیادہ کمانا ہے، پیسہ کہاں سے حاصل کروں؟ تو آدمی اپنی روزی کے لیے کتنا دماغ لگاتا ہے، کتنا صلاحیتوں کا استعمال کرتا ہے. اور ان صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے آپ سماج اور معاشرے کے اندر دیکھیں گے کہ کس طرح لوگ اپنی ضرورت کی کتنی چیزوں کو جمع کر لیتے ہیں. رب العالمین نے ارشاد فرمایا جو لوگ کان لگا کر سننے کے آتے ہیں ان کے لیے بہت نشانی ہے. یعنی ساری نشانیوں پر آپ غور کرتے چلے جائیں. کان لگا کر کے جو لوگ سنتے ہیں، جو تدبر کرتے ہیں، یہ ساری نشانیاں اللہ تک پہنچنے کے لیے، اللہ کی توحید کو ماننے کے لیے، اللہ کے سامنے جھکنے والا مزاج بنانے کے لیے کافی ہے. اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے، تمہیں ڈرانے اور امیدوار بنانے کے لیے بجلیاں دکھاتا ہے اور آسمان سے بارش برساتا ہے اور اس سے مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے. یہ دیکھیے کتنی زبردست نشانی ہے. دیکھیے اگر فصل کھڑی ہوئی ہو اور بجلی کڑک رہی ہو، بجلی کے کڑکنے پر ایک خوف ہے کہ اگر یہ بجلی گر گئی تو، بجلی اگر گر جاتی ہے تو کوئی بچ نہیں پاتا ہے، سیکنڈوں میں معاملہ ختم ہو جاتا ہے، بالکل جلا کر راکھ کر دیتی ہے. وہی آسمان ہے جہاں یہ بجلی کڑک رہی ہے تو ڈر اور خوف ہے. لیکن وہی آسمان ہے جہاں سے اللہ رب العالمین بارش برسائے گا تو فصل جو کھڑی، جو زمین کی جو فصل ہے، اسی بارش سے اللہ رب العالمین اگائے گا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے آسمان سے بارش برساتا ہے امیدوار بنانے کے لیے، بجلیاں ڈرانے اور امیدوار بنانے کے لیے. کیونکہ بجلی کڑکتی ہے تو بارش ہوتی ہے، تو ڈر بھی ہے اور امید بھی ہے، دونوں چیزیں ایک ساتھ جمع ہو گئی. اب اس کے بعد جب بارش برساتا ہے تو مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے. کوئی اور ذریعہ ہے زمین کو زندہ کرنے کا؟ اعلیٰ سے اعلیٰ کھاد ڈال دو، اب اعلیٰ سے اعلیٰ ٹیکنالوجی استعمال کرو، لیکن اگر بارش نہ آئے تو آج بھی دنیا کے اندر جب بارش نہیں ہوتی ہے تو قحط پڑتا کیسے ہے؟ قحط کی وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ قحط کی یہ ہے کہ بارش نہ ہو. اگر بارش نہیں ہوتی ہے تو قحط پڑ جاتا ہے. اللہ رب العالمین کی یہ ایک مخلوق پانی، جس کو اللہ رب العالمین نے اور کیسا نظام بنایا کہ وہ سمندر سے بھاپ کی شکل میں لے کر کے اڑتا ہے اور پھر بادل، بوجھل بادل جو ہے، جہاں اللہ حکم دیتا ہے اس مقام پر جاتا ہے، وہ بادل جا کر کے برستا ہے اور پھر اس میں سے ایسا زبردست پانی نکلتا ہے، ایسا زبردست ہو جو ہمارے لیے، ہماری تمام چیزوں کے لیے انتہائی مفید ہوتا ہے، ہماری روزی کا سامان ہوتا ہے. اس کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ زمین اور آسمان اسی کے حکم سے قائم ہے. اسی کے حکم سے قائم ہے زمین اور آسمان. یہ پورا نظام شمسی اسی کے حکم سے قائم ہے، رب العالمین کے. کوئی اور نہیں ہے اس کو چلانے والا، بارش برسانے والا کوئی ہے؟ بلکہ بارش کب، کہاں، کتنی ہوگی، اتنی ٹیکنالوجی کے باوجود ہم نہیں جان پا رہے ہیں. بارش کو روکنے والا بھی وہی ہے. وہی ہے جو سورج کو اس کے وقت پر نکالتا ہے، زمین بالکل اس کے وقت پر اس کے مقابل جاتی ہے تو دن کی روشنی آتی ہے. وہی ہے. اگر صرف یہ زمین کی گردش، سورج کی گردش رک جائے تو ہمارے لیے مسئلہ ہو جائے. یہ چاند، یہ سورج، یہ سیارے، یہ ثوابت، یہ پورا نظام شمسی جو اللہ رب العالمین نے بنایا ہے، پورا اسی کے حکم سے چلتا ہے. ورنہ دنیا کے اندر کون ہے؟ اس نظام شمسی کو دنیا جانتی نہیں تھی. ابھی کچھ علوم کی وجہ سے ہم جان گئے ہیں زمین کے اندر کیا کیا خزانے تھے، یہ انسان کو نہیں معلوم تھا. اب ترقی ہوئی تو پتہ چلا کہ صرف لوہا زمین میں نہیں ہے، صرف سونا زمین میں نہیں ہے، صرف کوئلہ زمین میں نہیں ہے، بلکہ اس میں ابرق ہے، یورینیم ہے، پٹرول ہے، اور پٹرول کے خود اتنے ڈھیر اجزاء ہیں. یہ سب دیکھ کر کے انسان حیرت زدہ. یا اب طرح طرح کی گیس نکل رہی ہے زمین سے. یہ تمام کے تمام چیزیں جو زمین کے اندر ہے، یہ اس کا علم نہیں تھا. جب اس کا علم نہیں ہوگا تو اس کا خالق کون ہوگا؟ تو کیا تم غور نہیں کرتے؟ وہ آسمان اور زمین اسی کا ہے اور اسی کے حکم سے چل رہے ہیں وہ زمین اور آسمان. یہ اسی کے حکم کے پابند ہے کہ ہر کچھ دن کے بعد آپ اگر زمین میں غلب ہو تو اس زمین سے فصل پیدا ہوتی ہے. یہ سلسلہ رکا نہیں، وہ بانجھ نہیں ہو رہی ہے، وہ ختم نہیں ہو رہی ہے. اس کی صلاحیتیں، آسمان کی صلاحیتیں ختم نہیں ہو رہی ہے. اللہ ارشاد فرما رہا ہے دونوں چیزیں اور اسی کے فرمان کے ماتحت ہے. وہی ہے جب پھر تمہیں آواز دے گا، صرف ایک بار کی آواز کے ساتھ تم سب زمین سے نکل جاؤ گے. قیامت جب قائم ہوگی تو سور جب پھونکا جائے گا تو اس کے بارے میں احادیث میں آتا ہے کہ پہلا سور جب پھونکا جائے گا تو سیٹی کی آواز بلند ہوگی. اور اس کی کیفیت کیسی ہوگی؟ پہلی چیز تو یہ کہ قیامت کب آئے گی یہ کسی کو نہیں معلوم، لیکن صرف اتنا ہے کہ قیامت کے آنے کی نشانیاں اللہ کے نبی نے بتائی ہیں. اور دو ٹائپ کی نشانیاں بتائی ہے. ایک ہے جس کو کہا جاتا ہے
علامت صغرا اور ایک کو کہا جاتا ہے علامت کبریٰ۔ صغرا بولے تو چھوٹی چھوٹی نشانیاں قیامت سے پہلے جو آئیں گی، یہ بے شمار ہیں، اور جس میں سے ایسی بہت ساری ہے جس کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا یہ آنے سے پہلے آئے گی، جسے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا گھر گھر ناچ گانا ہوگا۔ پہلے دور میں جب یہ چیز لوگ سنتے تھے تو حیرت ہوتی تھی کہ یہ کیسے ممکن ہے، ناچنے اور گانے والے تو بڑے محدود رہتے ہیں ہر معاشرے کے اندر، کیونکہ اس کو اچھا کبھی نہیں سمجھا گیا، پھر ہر گھر کیسے ہوگا؟ آج کے دور میں دیکھیے ٹیکنالوجی نے اس کو ممکن کر دیا۔ آج دیکھیے ٹی وی گھر میں لگا ہوا ہے، آدمی اس کو چالو کیا، ناچ گانا چالو ہے، ہر گھر میں ناچ گانا ہے، موبائل میں آدمی دیکھ رہا ہے، ہر گھر میں ناچ گانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر جو کی زیادتی ہوگی۔ صحابہ نے پوچھا ہر جو کیا؟ کہا موت۔ آج کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ آپ ٹی وی چالو کریں تو موت کی خبر نہ ہو لوگوں کی، اخبار اٹھائیں تو موت کی خبر نہ ہو، کسی بھی ذریعے کو آپ دیکھیں، کبھی طوفان سے مر رہے ہیں، کبھی بلاسٹ سے مر رہے ہیں، کبھی دنگے اور فساد میں مر رہے ہیں، کبھی ایکسیڈنٹ میں مر رہے ہیں، کبھی مختلف نئی بیماریوں کی وجہ سے لوگ مر رہے ہیں، موت کی ذاتی۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا قاتل کو بھی یہ نہیں معلوم گا کہ کیوں مار رہا ہو، مقتول کو بھی۔ یہ واقعات آج ہو رہے ہیں، بہت تیزی کے ساتھ ہو رہے ہیں۔ یہ علامتیں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی بازار بالکل قریب قریب ہوں گے۔ پہلے دور میں لوگ سوچتے تھے بازار کیسے کہ قریب قریب ہوں گے، اب یہاں ہم رہتے ہیں اور دوسرے گاؤں کا بازار قریب کیسے ہوگا؟ آج جیب میں ہے بازار، نیٹ آدمی کھولتا ہے، پوری دنیا کا مارکیٹ کا پوری کی پوری خبر لے لیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خواتین ایسا لباس پہنی ہوں گی کہ پہنے ہوں گی لباس لیکن برہنہ نظر آئے گی۔ آج اس قسم کا لباس بالکل عام ہے، بے حیائی عام ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ چھوٹی چھوٹی بے شمار علامتیں ہیں، 10 علامتیں ہیں جس کو کہا جاتا ہے بڑی علامتیں، علامت کبریٰ۔ اور ان 10 علامتوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایسی ظاہر ہوگی کہ جب یہ ظاہر ہوگی تو بالکل ایک کے بعد ایک، جیسے کوئی ہار ہو موتیوں کا، اور اگر آپ نے اس کو توڑ دے اور ایک سرا پکڑ کے ایک سرا چھوڑ دے تو موتیاں بغیر گیپ کے کیسے گرے گی ایک کے بعد ایک۔ تو یہ 10 علامتیں ہیں، اس کو علامت کبریٰ کہا جاتا ہے۔ یہ 10 علامتیں جب ظاہر ہوگی، وہ 10 علامتیں جو ہے اس کی تفصیل ہے، یعنی 3 مقامات پر زمین دھسے گی، مشرق، مغرب اور جزیرۃ العرب، یہ 3 مقامات پر زمین کا دھسنا ہے۔ اس کے بعد ایک ہے علامت یاجوج ماجوج کا خروج، یاجوج ماجوج نکلیں گے، یاجوج ماجوج نکلیں گے۔ اس کے بعد دجال کا نکلنا ہے، دجال نکلے گا، پہلے یاد دجال نکلے گا۔ دجال کو ختم کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں یاجوج ماجوج کا نزول ہوگا، خروج ہوگا، وہ لوگ نکلیں گے۔ پھر دابۃ الارض، ایک جانور ہوگا جو آدھا انسان اور آدھا جانور ہوگا، اور لوگوں سے گفتگو اور کلام کرے گا۔ اور اس کے بعد دخان، دھواں۔ دابۃ الارض کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ دابۃ الارض جب نکلے گا تو یہ اور سورج، یعنی سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکلے گا۔ اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، قرآن میں بھی اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر یہ آ گیا نکل گیا تو اس کے بعد کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی، کوئی چیز قبول نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ۔ تو سورج مشرق کی بجائے مغرب سے جب نکلے گا تو اس دن رات بہت طویل ہوگی، لوگ پریشان ہو کر گھروں سے نکل جائیں گے کہ دن کیوں نہیں نکل رہا ہے، حتیٰ کہ کافی طویل رات ہونے کے بعد سورج مغرب سے نکلے گا، یعنی جدھر ڈوبتا ہے ادھر سے، اور بیچ آسمان تک آئے گا، یعنی دوپہر کے ٹائم تک، اور پھر واپس ہو جائے گا، اور دوسرے دن سے پھر اسی روٹین سے نکلے گا۔ تو جس دن سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکلے گا، یا تو اس سے ایک دن پہلے دابۃ الارض کا خروج ہوگا یا اس کے بعد، یعنی اس میں سے جو پہلے رہے گی اس کے فوراً بعد دوسری رہے گی، اور آخر جو ہے وہ ایک آگ ہوگی جو تمام لوگوں کو میدان محشر کی طرف لے کر کے جائے گی۔ قیامت جب واقع ہوگی تو اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان فرمایا ان اللہ عنده علم الساعہ، کسی کو قیامت کا یقینی علم نہیں ہے، لیکن احادیث میں بیان کیا گیا ہے کہ لوگ اٹھ کر کے کاروبار میں لگے ہوں گے، اور دنیا میں صرف بدترین اور برے لوگ رہ جائیں گے جن پر قیامت واقع ہوگی، جن پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ اٹھ کر کے کاروبار میں لگے ہوں گے، 2 لوگ کپڑے کا لین دین کر رہے ہوں گے، ابھی وہ کپڑا پھاڑ کر کے دیا نہیں ہوگا کہ قیامت واقع ہو جائے گی۔ ایک آدمی اپنے حوض کو برابر کر رہا ہوگا اور وہ برابر نہیں کر سکا ہوگا اور قیامت شروع ہو جائے گی، ایک آواز ہوگی سیٹی کی طرح، اور وہ جب شروع ہوگی تو
تھوڑی دیر کے بعد بلند ہونا شروع ہو جائے گی، اور جیسے جیسے وہ تیز ہوگی لوگ اپنے گھروں سے نکلیں گے، اور اس حالت میں نکلیں گے کہ بالکل حیران سرگردہ، بالکل پریشان، اتنی بلند ہوگی کہ سارے لوگ مر جائیں گے، سب ختم ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ قیامت کے جب واقع ہوگی، جب اللہ تعالیٰ دوبارہ اٹھائے گا، صرف ایک حکم دے گا اللہ تعالیٰ، سارے لوگ ایسے زمین سے نکلیں گے جیسے فصل اگتی ہوئی ہم دیکھتے ہیں، ایسے سارے لوگ زمین سے نکلیں گے اور اللہ کی جناب میں حاضر ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ ایک فرمان کے ماتحت وہی ہے جس نے ایک بار کی آواز کے ساتھ ہی تم سب زمین سے باہر نکل آؤ گے، سب کے سب، اور زمین و آسمان کی ہر چیز اسی کی ملکیت ہے، اور ہر کوئی اس کے ایک فرمان کے ماتحت ہے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ حکم دے گا، زمین اور آسمان، چاند سورج، سب کو، پورا نظام شمسی ختم ہو جائے گا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اذا السماء انفطرت، اذا السماء انشقت، ستارے بے نور ہو جائیں گے، دریا چلا دیے جائیں گے، پہاڑ روئی کی دھنکی کی طرح فضاؤں میں اڑیں گے، پورا کے پورا سب ختم ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت جب قائم ہوگی تو اس زمین پر قائم نہیں ہوگی، بلکہ ایک نئی زمین ہوگی جس کے اوپر قیامت قائم ہوگی، اور ہم سب کے سب اللہ کی جناب میں حاضر ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یہ سب اس کے فرق وہی ہے جس نے اول بار مخلوق کو پیدا کیا پھر دوبارہ پیدا کرے گا، اور یہ اس پر بہت آسان ہے۔ ہم کو اول بار کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے، تو اللہ کے لیے بہت آسان ہے کہ وہ دوبارہ پیدا کرے، اور دوبارہ جب اٹھائے گا تو ایک ایک عمل کا جو اس دنیا میں آدمی کرتا ہے سب کا حساب لے گا۔ اس کی بہترین اور اعلیٰ صفت ہے اللہ رب العالمین کیسا بنانے والا ہے، کیسا تخلیق کرنے والا ہے۔ رب العالمین بے مثال ہے، لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسی کوئی شے نہیں ہے۔ آسمانوں اور زمینوں میں وہی غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ اللہ رب العالمین کا غلبہ ہے اور اسی کی حکمت ہے، غالب وہی ہے زمین اور آسمان کی تمام مخلوقات پر، تمام کے تمام چیزوں پر اس کی کا غلبہ ہے، کسی اور کا کوئی حکم نہیں چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک مثال دی، بڑی پیاری مثال، بے شمار جتنی مثالیں اللہ نے قرآن میں دی ہے سب بے مثال ہے، لیکن دیکھیے توحید کو سمجھنے کے لیے جو لوگ شرک میں مبتلا ہیں خود تمہارے لیے بیان کی، جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے کیا اس میں تمہارے غلاموں میں سے کوئی بھی تمہارا شریک ہے؟ دنیا کے اندر آدمی کے نوکر چاکر ہوتے ہیں، غلام ہوتے ہیں۔ اب آدمی کا جو مال ہے، تو کبھی آپ نے ایسا سنا کہ آدمی فیکٹری کا مالک بولتا ہے کہ یہ جو میرا نوکر ہے، واچمین ہے، یہ میرا پارٹنر ہے؟ کبھی آپ نے سنا؟ بناتا ہے کوئی مانتا ہے؟ ارے بھائی فیکٹری میری، مالک میں، بنایا میں، سارا سمیٹا میں، پورا کے پورا یہ کاروبار میں کھڑا کیا، دکان میری، اب یہاں تو ملازم ہے تو اس میں شریک ہو گیا، پارٹنر ہو گیا، تجھ کو تو میں لا کر کے یہاں ملازم رکھا ہوں اور 1 منٹ میں چلتا بھی کروں گا۔ کبھی مانا گا کوئی ایسا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے کیا اس میں تمہارے غلاموں میں سے کوئی تمہارا شریک ہے، کوئی پارٹنر ہے تمہارا؟ اللہ نے دیا تم کو، ساری کمائی تمہاری، اور تم اپنے نوکروں کو پارٹنر بناؤ گے؟ تم اور وہ اس میں درجے میں برابر ہو سکتے ہیں کیا؟ یعنی ایسا ہوگا کیا کہ اب آپ دکان میں بیٹھے ہوئے جتنا چاہیں آپ خرچ کر سکتے ہیں اپنی بیوی پر، بچوں پر، اپنی ذات پر، اس کو بھی گلے میں آپ نے اختیار دی کہ جو بھی چاہے کر لے؟ ایسا کر سکتے ہیں کیا؟ ہوتا ہے کبھی؟ تم کرو گے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہم عقل رکھنے والوں کو اسی طرح کھول کر آیتیں بیان کرتے ہیں۔ جب تم یہ نہیں کرو گے تو اللہ رب العالمین نے جن کو پیدا کیا ان کو اللہ کے ساتھ کیسے شریک کر رہے ہو؟ کوئی ہے جو خود سے پیدا ہوا؟ کوئی ہے جس کا کچھ ہے؟ جب غلام اور نوکر کا کچھ نہیں ہے، وہ صرف تمہارا ملازم ہے، تم سے پگار لے کر کے اس کا گھر اور سب چل رہا ہے۔ اللہ جب تمام چیز کا خالق و مالک ہے، سر پوری کائنات کا، اس نے پیدا کیا، اس نے ہوا دی، اس نے پانی برسایا، اس نے فصل اگائے، اس کو کھایا لوگوں نے اور زندگی گزاری، پھر وہ کیسے کہ اللہ کے شریک ہو گئے؟ بڑا مشہور واقعہ ہے، ایک سعید بن زید، ایک صحابی ہیں، سعید بن زید، 10 صحابہ کرام جو عشرہ مبشرہ میں سے جن کو دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی، ویسے تو تمام صحابہ کرام کے لیے ہے لیکن خصوصیت کے ساتھ جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی سعید بن زید، مستجاب الدعوات تھی۔ ان کے والد جو تھے زید بن نفیل،
یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل 3 لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ 3 لوگ جو تھے شرک سے بیزار تھے مشرکین مکہ کے. اس میں سے ایک یہ تھے زید بن نفیل. ایک مرتبہ یہ کعبۃ اللہ کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے. کچھ لوگ ایک بکری لے کر کے آئے اور لا کر کے ایک بت جو تھا اس کے سامنے ذبح کیا اور خون اس کو لگانے لگے بت کے نام پر. تو یہ بیٹھے بیٹھے کہتے ہیں لوگوں تمہارا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے. بکری کس نے پیدا کی؟ اللہ نے. بارش کس نے برسائی؟ اللہ نے. گھاس کس نے اگائی؟ اللہ نے. اور اس کو چر کر کے بکری نے دودھ دیا اور بڑی ہوئی. سب کچھ اللہ کا اور چڑھا رہے اس کے اوپر. تو جب یہ جملہ انہوں نے کہا تو خطاب جو ان کے بہنوئی تھے انہوں نے ایک تماچا کھینچ کر کے ان کو مارا اور کہا اب اس کے بعد ایک لفظ بھی اپنی زبان سے نکالو گے تو تمہیں قتل کر دوں گا. یہ فطرت کے بالکل خلاف چیز ہے کہ ساری چیزیں اللہ کی. اللہ رب العالمین یہ ارشاد فرما رہا ہے جب تم اپنے لیے یہ چیز پسند نہیں کر سکتے ہو تو ہم اپنے عقل رکھنے والوں کو اس طرح کھول کھول کر آیتیں بیان کرتے ہیں. بلکہ یہ بات ہے کہ یہ ظالم تو بغیر علم کے خواہش پرستی کرنے ہیں. اسے کون راہ دکھائے جسے اللہ راہ سے ہٹا دے ہوئے؟ ان کا ایک بھی مددگار نہیں. اب جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکار رہے ہیں, اتنی نشانیاں, کائنات کی نشانیاں, زمین کی, آسمان کی, خود اپنی زبان کی, بات چیت کی, روزی روٹی کی, ساری نشانیاں اللہ رب العالمین نے ساری دلیلیں بیان کر دی. اب اس کے باوجود اگر آدمی جہالت کی بنیاد پر اگر غلط کام کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان کا کوئی بھی مددگار نہیں. بس آپ ایک سو ہو کر اپنے منہ دین کی طرف متوجہ کر دے ہوئے. اللہ تعالیٰ کی وہ فطرت جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا, اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے کو بدلنا نہیں ہے, یہی سیدھا دین ہے. لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے. جتنے بھی دنیا میں انسان پیدا ہوئے ہیں اللہ رب العالمین نے سب کو اسلام پر پیدا کیا ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جتنے بھی لوگ اس دنیا میں پیدا ہوتے ہیں سب مسلم پیدا ہوتے ہیں. لیکن بڑا ہونے کے بعد آدمی اس کے والدین کوئی یہودی بنا دیتا ہے, کوئی نصرانی بنا دیتا ہے, کوئی مشرک بنا دیتا ہے, کوئی دہریہ بنا دیتا ہے, کوئی جو ہے مجوسی بنا دیتا ہے, آگ کی پوجا کرنے والا یہ اس کے والدین بناتے ہیں, ورنہ اس کی فطرت وہی ہے. اور اس کو آپ دیکھیے انسان کی فطرت جگہ جگہ آپ کو نظر آئے گی. دنیا کے اندر کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو, کسی بھی عقیدے کا ماننے والا ہو, اگر وہ پریشان ہوتا ہے تو اس سے ایک بات پوچھیے, بیماری ہے ایسی, کوئی تکلیف ہے ایسی, تو کدھر وہ ہاتھ اٹھاتا ہے, کدھر وہ نظر اٹھاتا ہے, کیا کرتا ہے؟ جب وہ پریشان ہوتا ہے تو کدھر نظریں اٹھاتا ہے؟ وہ بچانے والا کسی بھی آدمی سے کون کدھر نظریں اٹھاتا ہے؟ یہ کیا ہے؟ کسی بھی مذہب کا ماننے والا. وہ ابھی کرونا کا مرض آیا, کچھ ممالک کے وزرائے اعظم کے جو انٹرویو اور یہ سب دیے گئے جب ان کا آغاز تھا تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ ساری ٹیکنالوجی ہماری دھری رہ گئی, ساری چیزیں, اب لگتا ہے اس سے وہ بچائے گا. کون ہے وہ؟ ان کی فطرت آواز دے رہی ہے. جب پوچھنے کی بات آتی ہے تو کسی اور کو پوچھتے ہیں, لیکن جب وہ مرحلہ آتا ہے کہ سارے راستے بند ہو جاتے ہیں تو آدمی کی کدھر نظریں اٹھ رہی. یہ اس کی فطرت ہے. آدمی فطرت ہی کی طرف پلٹتا ہے. کس سے مدد مانگتا ہے؟ سر اٹھا کر کے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض. جب بے قرار اور بے چین ہو جاتا ہے بندہ, بالکل مجبور ہو جاتا ہے, کون ہے جو اس کو قرار دیتا ہے؟ کون ہے جو اس کی مدد کو پہنچتا ہے؟ کون ہے جو اس کے مسائل کو حل کرتا ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی طرف رجوع ہو کر اس سے ڈرتے رہو, نماز قائم کرو اور مشرکین میں سے نہ ہو جائے. نماز کو یہاں پر بیان کیا, یہ عبادت کی علامت ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکا نہ جائے اللہ کے سوا. اور جب آدمی نماز پڑھتا ہے اللہ کے سامنے جھکتا ہے تو بندگی کا شعور بیدار ہوتا ہے. یعنی آدمی جب نیت مانتا ہے, اللہ اکبر کہتا ہے تو اس کی بڑائی اور کبریائی بیان کرتا ہے. سورہ فاتحہ پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین, ساری تعریف صرف وہ اکیلے رب العالمین کے لیے جس نے تمام عالم کو پیدا کیا, جو انتہائی رحمان اور رحیم ہے. کتنا رحمان ہے, کتنا رحیم ہے, کتنا کریم ہے. اس نے اس دنیا میں انسانوں کو دارالامتحان بنا کر کے چھوٹ دی تو اب دنیا کے اندر آپ دیکھیے انتہائی مشرک, بدترین گنہگار, مجروم اور انتہائی اللہ کے نافرمان بندے کو وہ اتنی ہی ہوا اللہ دیتا ہے, اتنی ہی سورج کی روشنی دیتا ہے جتنی ایک فرما بردار کو. یہاں دنیا کے اندر اس کا رحم و کرم ہر چیز میں آپ کو نظر آئے گا. اللہ رب العالمین نے کیسا رحم کیا, بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ماں کے دل میں ایسی محبت ڈالی کہ اس کا پاخانہ بھی انتہائی اپنائیت سے صاف کرتی ہے. اس کا رحم و کرم ہے.
مجبور اور لاچار بچوں کے لیے ایسا انتظام و انسلام کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی ربوبیت کے تمام مظاہر قدم قدم پر نظر آئیں گے۔ بلی کے دل میں کس نے یہ بات ڈالی کہ وہ اپنے بچے کو بچانے کے لیے بلے سے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتی ہے؟ وہ کس بنیاد پر، وہ کیا چیزیں ہیں جو اللہ رب العالمین نے کر دی؟ رحم و کرم دیکھیے اللہ کا سب جگہ نظر آئے گا۔ جب آدمی سورہ فاتحہ پڑھتا ہے اس کی ایک ایک آیت، پھر اس کے بعد جب رکوع میں جا کر کے اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے، سجدے میں جا کر کے اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے، اللہ سے دعائیں مانگتا ہے، اللہ رب العالمین نے وہ نماز جب آدمی ادا کرتا ہے تو اس کی کیفیت بالکل بدل جاتی ہے۔ اس سے پہلے وضو کرتا ہے، اس کے صغیرہ گناہ دھل جاتے ہیں۔ نماز جب پڑھتا ہے تو اللہ نے ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ نماز کی پابندی، اس کو شعور احساس ہوتا ہے کہ میرا رب ہے جس کے سامنے مجھ کو جھکنا ہے، مجھ کو راضی رکھنا ہے، اور جب میں اس کے سامنے جھکوں گا، اس کو راضی رکھوں گا تو میرے مسائل اللہ رب العالمین حل کرے گا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا نماز قائم کرو، اسی کی عبادت کرنا ہے، مطلب شرک کو نہیں کرنا ہے، کسی اور کے سامنے نہیں جھکنا ہے اس کے علاوہ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ آگے اب یہاں سے ذرا سا مضمون تبدیل ہو رہا ہے کہ میں صرف ایک آیت کا ترجمہ پڑھ لیتا ہوں، پھر انشاءاللہ آئندہ اس کے تفصیل۔ ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، خود بھی گروہ گروہ ہو گئے، ہر گروہ اپنی اس چیز پر جو اس کے پاس ہے مگن ہے۔ اب دیکھیے تمام دلیلیں آنے کے باوجود لوگوں نے اتنے ڈھیر دین بنا لیے، اتنے ڈھیر جماعتیں بنا لی، اتنے ڈھیر گروہ بنا لیا، اب اس میں کون صحیح ہے؟ ہر کوئی کا تو دعویٰ ہے کہ میں سچا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے اگر توفیق دی تو انشاءاللہ اس کی تفصیلات آئندہ ہفتہ بیان کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین تو نے توحید کی جو دلیلیں پیش کی ہے، رب العالمین اس کو سمجھنے کی توفیق دے۔ الہ العالمین رب العالمین شرک سے ہماری حفاظت فرما۔ بلا شبہ تاری کائنات کا خالق و مالک رب العالمین تو ہے، ہر چیز کو تو نے پیدا کیا اور تیری ہی پیدا کی ہوئی چیزوں سے ہم لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں رب العالمین۔ الہ العالمین تیرے سامنے جھکنے کی توفیق دے رب العالمین، تجھی سے مانگنے کی توفیق دے رب العالمین۔ شرک سے ہماری حفاظت فرما، گناہوں سے ہماری حفاظت فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔